اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم اخو المسلم لا يظلم ولا يخذل ولا يحقر او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین. نہایت ہی قابل صد احترام شیخ الحدیث مولانا ابو زکریا صاحب، علماء کرام، معزز حاضرین و سامعین، تمام شکر اور تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں ہدایت دی، اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے تھے جب تک وہ ہمیں ہدایت نہ دیتا. سائنس اور ٹیکنالوجی کی بدولت کمیونیکیشن اور ذرائع ابلاغ میں ایک انقلاب برپا ہو چکا ہے. دنیا سمٹ کر گلوبل ولیج بن چکی ہے، عالمی گاؤں. گاؤں میں کیا ہوتا ہے؟ کم افراد ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو ذاتی حیثیت میں جانتے ہیں، اور گاؤں میں ہونے والا کوئی واقعہ چند ہی گھنٹوں میں ہر شخص کی زبان پر ہوتا ہے. گاؤں میں کوئی باہر سے آئے فوراً پتہ لگ جاتا ہے یہ اس جگہ کا رہنے والا نہیں ہے، یہ باہر سے آیا ہے. تو گلوبل ولیج سے مراد کیا ہے کہ دنیا میں ہونے والا کوئی واقعہ، وہ چاہے ہزاروں میل دور ہو، آنے واحد میں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک اس کی خبر پہنچ جاتی ہے. اور پھر ساتھ اب تو سوشل میڈیا بھی ہے کہ الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا پر پابندی بھی لگا دی جائے. اب تو ہر شخص ایک چلتا پھرتا صحافی ہے، کہیں سے بھی اس نے کچھ ویڈیو بنائی اور فوراً اسے وائرل کر دیا، اور اپنے اوپر ہونے والی جو ظلم ہے یا زیادتی یا آپ بیتی ہے فوراً دوسرے کو بتا دی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب کسی واقعے کو چھپانا اتنا آسان نہیں ہے. ایک طرف تو یہ کمیونیکیشن کے ذرائع میں انقلاب ہے، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں سینکڑوں ممالک ہیں اور ان میں مختلف درجہ بندی ہے. وہ ایجوکیشن کے اعتبار سے ہو سکتے ہیں، وہ افرادی قوت کے اعتبار سے ہو سکتے ہیں، وہ اسباب و وسائل کے اعتبار سے ہو سکتے ہیں، لیکن ایک اور تقسیم پائی جاتی ہے کہ یہ مہذب ممالک ہیں، یہ ترقی یافتہ ممالک ہیں، یہ ابھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، یہ غیر مہذب اقوام ہیں. انہی مہذب اقوام کے سامنے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں صرف انسانوں کے حقوق کا ہی احساس نہیں ہے بلکہ ہم تو جانوروں پر بھی بڑے مہربان ہیں، ہمارے سامنے اگر بلی اور کتے پر بھی ظلم ہوگا تو ہم اس ظلم کو برداشت نہیں کریں گے، ہم تو ان کی بہبود کے لیے بھی انجمنز بنائیں گے، آرگنائزیشنز بنائیں گے، جماعتیں بنائیں گے جو جانوروں کے حقوق کی بھی حفاظت کریں گے، ہم ان کے لیے بھی لاکھوں ڈالرز متعین کریں گے. یہ کہنے کو بڑے مہذب ہیں، اور الفاظ بھی ان کے پاس کیا کیا ہوتے ہیں کہ فریڈم آف سپیچ، ہر کسی کو اپنی بات کہنے کی آزادی ہونی چاہیے، ہر شخص جو رائے چاہے وہ رکھ سکتا ہے، ٹالرنس ہونی چاہیے. تو ان کے اصطلاحات تو بڑی آپ کو بھاری بھرکم اور لمبی چوڑی نظر آئیں گی، لیکن 100 سے زیادہ دن ہو گئے ہیں دنیا کا ایک چھوٹے سے خطہ جس کی آبادی صرف 20 لاکھ ہے، یعنی جو شیخو پورا ہے،
اگر گوگل میں چیک کریں گے تو بمشکل 5,60,000 اس کی آبادی ہے. اس سے چھوٹا ایک خطہ غزہ کا ہے جہاں پر دن رات بمباری ہو چکی ہے. 25,000 انسان ہمارے لیے تو مسلمان ہیں، لیکن وہ جو اپنے آپ کو مہذب کہتے ہیں کہ 25,000 انسان مر چکے ہیں. وہاں کا انفراسٹرکچر تباہ و برباد ہو چکا ہے. وہاں پر رہنے والے بے گھر ہو چکے ہیں. ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس سردی سے بچنے کے لیے گیس موجود ہے، آگ موجود ہے، لباس موجود ہے، گھر موجود ہے. ہمارے لیے بیمار ہونے کی صورت میں دوائیاں موجود ہیں. وہ ایسی تمام چیزوں سے محروم ہو چکے ہیں. وہ پہلے ایک جیل میں محبوس تھے، اب ان کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے اور وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی داستان پوری دنیا کو سنا رہے ہیں. وہ دنیا کو بھی جھنجھوڑ رہے ہیں اور مجھے اور آپ کو بھی جھنجھوڑ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ جو عذاب مسلط ہے، ہم نہیں جانتے کہ اگلے لمحے ہم زندہ ہوں گے یا نہیں. اور مسلمان ممالک کا نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور تمہاری شکایت لگائیں گے. تم ہمارے لیے نہیں نکلے تھے، تم نے ہمارے لیے آواز نہیں اٹھائی تھی، تمہارے پاس کس شے کی کمی تھی؟ کیا مال و دولت تمہارے پاس موجود نہیں تھا؟ کیا سعودی عرب کے پاس جو تیل کے اتنے بڑے وسائل موجود ہیں، ارب ڈالر اس کے پاس موجود ہیں، وہ کیا کوئی غریب ملک ہے؟ وہ ترکی کا رہنے والا جو خلافت عثمانیہ کا داعی ہے، وہ کوئی کمزور ملک ہے؟ وہ پاکستان کا نام لے لے کر پکار رہے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے حق میں بیان دے دیا جائے. پاکستان سے کیا کہتے ہیں کہ ہمارے حق میں بیان دے دیا جائے. اس کی بھی یہاں پر اتنی اہمیت ہے، اس بیان کی وجہ سے بھی ہمارے اوپر ہونے والے ظلم میں کمی واقع ہو جائے گی. اور ہم ان کے حق میں کیا بیان دیتے ہیں؟ ہم ان کے حق میں بیان دیتے ہیں کہ ہم اخلاقی طور پر تمہارے ساتھ ہیں. میرے بچے بیمار ہوں، ان کے اعضاء کاٹے جا رہے ہوں، اور بیویوں، بیٹیوں اور بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہوں، اور میرے بھائی، میرے دوست، میرے رشتہ دار مجھے یہ کہیں ہم اخلاقی طور پر آپ کے ساتھ ہیں، تو کیا اس سے بڑھ کر کوئی بد اخلاقی ہو سکتی ہے؟ ایٹمی قوت ہے، کون سی شے ہے جس کی ہمیں کمی ہے؟ لیکن اس کے باوجود 57 اسلامی ممالک میں کوئی بھی عملی طور پر ان کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، الا ماشاءاللہ یمن کے ہیں کچھ جانباز ایسے جو جتنی کوشش ہو سکتی ہے وہ ان کے لیے کر رہے ہیں. اور دوسرے ہمارے ان کے اوپر اعتراضات ضرور ہیں کہ اگر ان کے پاس طاقت نہیں تھی تو کیا پڑی تھی انہیں اسرائیل جیسی طاقت کے ساتھ ٹکر لینے کی. یعنی وہ 5-5 7-7 10-10 کر کے روزانہ مار رہا تھا، تو ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ روزانہ مرتے رہتے، 10-20 کی صورت میں روزانہ مر رہے تھے. اب کتنے مر رہے ہیں؟ 100 مر رہے ہیں. تو روزانہ 10-20 کی صورت میں کٹتے رہتے. یعنی جس طرح مرغیوں کا ڈربا ہے، اس میں سے ایک مرغی کو نکالا جاتا ہے اور ذبح کر دی جاتی ہے، پھر 2-4 گھنٹے کے بعد ایک اور نکالی جاتی ہے، اسے ذبح کر دیا جاتا ہے. تو ہم یہ کریں ایک ایک کر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے ذبح ہوتے رہتے. کیا ضرورت تھی ان کے ساتھ لڑنے کی؟ یہ ہمارے ان کے ساتھ اعتراضات ہیں جن کو ایک جیل کی شکل میں بند کر کے اوپر مسلسل بمباری کی جا رہی ہے. اور دوسرا جو آج کی گفتگو کا عنوان بھی ہے کہ حرمت مسجد اقصی اور ہماری ذمہ داریاں. مسجد اقصی کی کیا اہمیت ہے، اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے، وہ کافی تفصیل کے ساتھ مجھ سے پہلے فاضل مقرر ابو زکریا صاحب نے بیان کر دیا کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے.
یعنی اس کی نص، اس کی دلیل قرآن مجید سے ثابت ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اقصی کے معنی دور والی کے بھی ہے. اسلام میں 3 مقدس مقامات ہیں، ایک مسجد حرام ہے، ایک مسجد نبوی ہے. ان دونوں کی نسبت یہ مقدس مقام دور ہے تو اسے مسجد اقصی کہا گیا ہے. اور پھر اس کا ذکر ہمیں احادیث میں بھی ملتا ہے. معراج کا سفر، اس کی تفاصیل احادیث میں ملیں گی. اب پہلے بتایا بھی کہ کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر بیٹھ کے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ وہاں پر تشریف لے کر گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر انبیاء کی امامت کروائی. اسی نسبت سے آپ امام الانبیاء بھی کہلاتے ہیں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مساجد ایسی ہیں جن کے لیے کجاوے کسے جا سکتے ہیں، جن کی طرف سفر اختیار کیا جا سکتا ہے. اس میں ایک مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے، اور تیسری مسجد اقصی ہے. اور مسجد اقصی کی اہمیت صحابہ کرام کے نزدیک کتنی تھی کہ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب جنگ قادسیہ کا موقع آیا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس جنگ کے لیے میں بذات خود شامل ہوتا. تو صحابہ کرام نے کہا نہیں، آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، اگر آپ کو ہم یہاں سے بھیج دیں گے اور پیچھے کوئی ایسا غیر معمولی حالات آ گئے تو کون مسلمانوں کی رہنمائی کرے گا؟ آپ نہیں جا سکتے، آپ یہیں دارالحکومت میں بیٹھیں، آپ مدینہ میں تشریف رکھیں. اور جب گھیرا کیا گیا بیت المقدس کا اور وہاں پر جو عیسائی موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اگر بغیر لڑائی کے یہ شہر تم حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر تم بھیجو اپنے امیر کو، بھیجو جو تمہارا لیڈر ہے اسے ہم دیں گے. اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے وہ ایک اونٹ پر سفر کرتے کرتے وہاں پر پہنچے اور اس کی چابیاں آپ نے وہاں پر وصول کی. یہ ہے اس مسجد کی اہمیت، یہ ہے اس کا وہ مقام جو ہمارے سامنے رہنا چاہیے. اب اس کا جو دوسرا حصہ ہے کہ ہماری ذمہ داریاں، ان میں پہلی اور اہم شے یہ ہے کہ ہمیں مسجد اقصی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل ہوں. ہمیں پتا ہو کہ اسلام میں اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے. یہ اس مسجد کا معاملہ صرف فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف عربوں اور اسرائیل کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف پاکستان اور اسرائیل کا مسئلہ نہیں ہے، ہر مسلمان کا دینی فریضہ ہے، ہر مسلمان کا مسئلہ ہے. اور پھر اس مسجد اقصی کی کیا تاریخ ہے کہ اسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ سے تعمیر کیا. ایک حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اس زمین میں سب سے پہلے جو عمارت بنائی گئی وہ خانہ کعبہ تھی، اور اس کے 40 سال بعد جس کو تعمیر کیا گیا وہ مسجد اقصی تھی. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تجدید کی. یہاں پر سیدنا اسحاق علیہ السلام، سیدنا یعقوب علیہ السلام، سیدنا سلیمان علیہ السلام، سیدنا داؤد علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، جلیل القدر پیغمبر یہاں پر وقفے سے آتے رہے. تو ہمیں اس کے بارے میں معلومات ہوں. ہمیں بنی اسرائیل کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے کہ ایک وقت تھا جب ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ انی فضلتکم علی العالمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ میں نے بنی اسرائیل کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی. پھر ان کی شرارتوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کی سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے، ان کے انبیاء کو قتل تک کر دینے کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت اور پھٹکار پڑی کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، کہ ذلت اور مسکنت ان پر تھوپ دی گئی اور جو مقام بلند دیا تھا اس سے انہیں معزول کر دیا گیا. یعنی ایک تو ہے نا انبیاء کو قتل کر دینا، یعنی انسان کو تصور کر سکتا ہے. اور اس سے پہلے جس طرح بیان ہوا کہ یہ انبیاء کے کردار کے اوپر کیسے انگلیاں اٹھاتے تھے، کیسے سرکش اور باغی لوگ تھے کہ انبیاء کے بارے میں کیسی باتیں کرتے تھے. یہ ایسا باغی گروہ موجود ہے
جو دنیا کے اندر اپنی تلبیس کے ذریعے، دجل کے ذریعے، دھوکے کے ذریعے اس جگہ کا مالک بنا ہوا ہے. ان کے دھوکے کا پردہ اگر کوئی چار کر سکتا ہے، جس کے پاس صحیح معنوں میں معلومات ہے، جس کے علمی مصادر ہیں، وہ صرف اور صرف ایک ہی امت ہے، اور وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم نہیں ان کے جھوٹ کا پردہ چاک کر سکتے ہیں. دنیا کو تو انہوں نے بے وقوف بنایا، ہم دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے. تو ہمیں مسجد اقصیٰ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات ہو. یہود کا اس مسجد کے بارے میں دعویٰ کیا ہے؟ یہود کا ایک دعویٰ یہ ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ مسجد اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں ایک وعدے کے طور پر دی ہے. اچھا، وہ کب وعدہ ہوا؟ ذرا تفصیل تو بتائی جائے. پھر وہ تفصیل بتاتے ہیں، اور اس کی تفصیل ان کی کتاب، ایک تو تورات ہے نا، ایک ان کی شریعت کی کتاب ہے، وہ تالمود کہلاتی ہے. تالمود کے اندر ایک تفصیل لکھی ہے، اور جب آپ تفصیل پڑھیں گے تو حیران رہ جائیں گے یہ کس قسم کے لوگ ہیں اور کیسی باتیں اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں. انہوں نے جو تفصیل لکھی ہے، بہرحال وہ بتانا ضروری ہے، تو پڑھتے ہوئے یا بتاتے ہوئے لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام اور اللہ سبحانہ و تعالی کی کشتی ہو گئی، اور سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالی کو بچاڑ لیا اور ان کے سینے پر بیٹھ گئے. اب اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا بھائی اٹھو میرے سینے سے. ان کا نہیں، میں اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک یہ زمین مجھے میرے نام پر نہیں لکھی جائے گی. اللہ نے وعدہ کیا تو پھر ایک لحاظ سے اللہ کی جان بخشی ہوئی. یہ ہے تالمود کا واقعہ، یہ ہے ان کا وعدہ کہ پرومسڈ لینڈ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس زمین کا مجھ سے وعدہ کیا ہے، یہ وعدہ ہے ان کا. یہ ہے ان کی گھناؤنی تاریخ. اور کتنی عجیب بات ہے کہ دنیا کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، ایتھیسٹ کہتے ہیں. یہ سیکولر ایتھیسٹ کون ہے؟ کہ سیکولر میں وہ لوگ جو اللہ کو بھلے مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے اللہ ہے، ہمارے دنیاوی معاملات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی سروکار نہیں. اور ایتھیسٹ لوگ کون ہیں؟ ایتھیسٹ وہ کہتے ہیں جو اللہ سبحانہ، وہ تو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، کہتے کائنات کا کوئی رب نہیں ہے. تو یہ سیکولر اور ایتھیسٹ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، اور یا اللہ کو ماننے کے بعد دنیاوی معاملات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو احکامات کو بالکل ایک نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو یہودیوں کے ساتھ پرومسڈ لینڈ ہے وہ پورا ہونا چاہیے. یعنی جو اللہ کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں اللہ کا وعدہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے. سوچے صحیح کیسا بے وقوف انہوں نے لوگوں کو بنایا ہے. ایک اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں. وہ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ کیونکہ 2000 سال پہلے ہم یہاں رہتے تھے، اس وجہ سے زمین ہمیں دے دی جائے. دلیل تو دیکھیں، 2000 سال پہلے ہم یہاں رہتے تھے، 2000 سال سے رہ رہے ہیں، یہ دلیل نہیں ہے. 2000 سال پہلے کیونکہ ہم ایک دفعہ یہاں رہتے تھے، اب ہم نے اس جگہ کو چھوڑ دیا، اب 2000 سال کے بعد ہم آ گئے ہیں، تو کیونکہ ہم 2000 سال پہلے یہاں پر رہتے تھے تو ہمیں دے دی جائے. دلیل دیکھیں، ایک 2000 سال سے بندہ رہ رہا ہو تو کوئی بات ہے. یعنی وہ لوگ جو یہاں پر رہ رہے ہیں، تاریخ بتائے گی وہ 6000 سال سے یہاں پر رہ رہے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم 2000 سال پہلے کچھ سالوں کے لیے یہاں پر آئے تھے، پھر چلے گئے، تو ہمیں اس رہنے کی وجہ سے یہ زمین دے دی جائے. جس پر علامہ اقبال نے کیا کہا تھا، ہے ارض فلسطین پر یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پہ کیوں حق نہیں اہل حرم کا؟ وہاں تو مسلمانوں نے 600-800 سال حکومت کی ہے، تو وہاں پر مسلمانوں کو وہ جگہ دے دی جائے. اگر اس قانون کو مان لیا جائے کہ ٹھیک ہے جی آپ 2000 سال پہلے کیونکہ وہاں پر چند سالوں کے لیے آئے تھے، وہ جگہ ہم آپ کو دے دیں، تو پھر تو دنیا کی جغرافیائی کیفیت ساری تبدیل ہو جائے گی. امریکہ پھر کن کو واپس ملنا چاہیے؟ یہاں کے آبائی باشندے کون تھے؟ وہ ریڈ انڈینز تھے. تو پھر امریکہ کا جو حکومت ہے وہ ریڈ انڈینز کو دے دینی چاہیے، کیونکہ ان کے قبائل آج بھی موجود ہیں. آسٹریلیا کے جو اصلی قبائل ہیں وہ ایبورینجلز ہیں،
تو وہ زمین ان کو دے دینی چاہیے۔ ہندوستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے تو یہاں پر پہلے دڑاور رہتے تھے، تو پھر یہ جگہ دڑاوروں کو دے دینی چاہیے۔ بھئی اصول تو پھر سب پر لاگو ہو، اگر اس اصول کی بنیاد پر یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں تو ایسے ان کے دعوے ہیں، اور وہ جو یہاں پر رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟ ہم جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو فلسطین کی جگہ ہے یہ قدیم ترین آبادیوں میں سے ایک ہے۔ 10,000 سال پہلے یہ آباد ہوئی، اور 2,000 سال کے بعد یہاں پر کنعانی آئے، اور یہ کنعانی کون تھے؟ یہ عرب قبیلے کے کچھ لوگ تھے کنعان کے، وہ وہاں سے ہجرت کرتے ہوئے یہاں پر آ کے آباد ہوئے، اور یہ جو یہاں پر 8,000 سال پہلے آباد ہوئی، یہ کو ہمارا کہنا نہیں ہے، تورات کے اندر اس دور کو کنعانی دور کہا جاتا ہے۔ یہ وہاں پر جو آ کر آباد ہوئے یہ مشرک تھے، بت پرست قوم تھی۔ پھر جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے ہجرت کی اور آپ فلسطین پہنچے، وہاں پر سیدنا اسحاق علیہ السلام اور سیدنا یعقوب علیہ السلام آپ کے 2 بیٹے ہیں، آپ نے ان کو وہاں پر بسایا۔ سیدنا اسحاق علیہ السلام کے بیٹے سیدنا یعقوب علیہ السلام، ان کے 12 بیٹے تھے، اور پھر سب سے چھوٹے بیٹے کا نام سیدنا یوسف علیہ السلام تھا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ان سے حسد ہوا، انہوں نے کنویں میں ڈالا اور ایک قافلہ مصر لے گیا۔ وہاں کے سارے واقعات ہونے کے بعد آپ مصر کے حکمران بن گئے۔ پھر کچھ معاملات ایسے ہوئے کہ ان کے بھائی وہاں پر گئے، اور پھر سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا کہ سب کو لے کر کہاں پر آ جاؤ؟ مصر میں آ جاؤ۔ یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد سیدنا یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، سیدنا یعقوب علیہ السلام سمیت وہ اس فلسطین کو اپنی مرضی سے چھوڑ کے مصر میں چلے گئے۔ جو جس کی زمین ہوتی ہے وہ اپنی زمین چھوڑ کے نہیں جاتا۔ مسلمان تھے، رسول تھے، اس وقت وہی حق پر تھے، لیکن اپنی مرضی سے وہ جگہ چھوڑ کر کہاں پر چلے گئے؟ مصر میں جا کر آباد ہو گئے۔ جو بت پرست قوم تھی، جو مشرک قوم تھی، جو کافر قوم تھی، وہ وہیں پر رہی۔ پھر مصر میں جا کے یہ غلام بنا لیے گئے کچھ عرصے کے بعد، اور فرعونی ان پر مسلط ہو گئے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے فیصلہ کیا کہ اس قوم کو آزادی دینی ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کے ذریعے پھر اللہ کے حکم سے ان کو آزادی دلائی، نکلے، اور فرعون نے پیچھا کیا، لشکر وغیرہ ان کے سارے سمندر میں غرق ہو گئے۔ اور وہ جب لے کر پہنچے بیت المقدس کے قریب تو انہوں نے وہاں پر جا کے اپنی قوم سے کہا، جس کا ذکر سورہ مائدہ میں ہے کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے میری قوم اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، التی کتب اللہ لکم، جو اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور دیکھو پیچھے نہ ہٹو، فتنقلبوا خاسرین، ورنہ تم ناکام ہو جاؤ گے۔ یعنی ایک زمین کا وعدہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا، اس کی شرائط کیا تھی؟ اس کی شرائط تھی کہ رسول کی اطاعت کرو اور جہاد فی سبیل اللہ کرو۔ رسول جو حکم دے رہا ہے اس کی بات مانو، جہاد کرو تاکہ اس جگہ پر تمہارا قبضہ ہو جائے۔ تو کیا کہا اس قوم نے؟ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، ان کا اے موسیٰ ہم ہرگز اس زمین پہ داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ جو قوم پہلے موجود ہے وہ وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبَّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جائیں آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے، جہاد کرے، ہم تو یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ وہ جگہ تمہیں ہم نے التی کتب اللہ لکم، وہ جگہ ہم نے تمہارے لیے لکھی ہوئی ہے۔ شرط کیا تھی اس کی؟ کہ رسول کی بات مانو، جہاد کرو۔ رسول کی بات کا انکار کیا، جہاد سے جی چرایا، جگہ نہیں ملی۔ وعدہ تھا اللہ کا، لیکن اس وعدے کی شرائط تھی۔ پھر 40 سال کے بعد جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام فوت ہوئے، بلکہ یہاں پر ایک ضمناً ایک بات یاد آتی ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شدید خواہش تھی کہ بیت المقدس کو دیکھ سکیں، لیکن آپ کی قوم نے آپ کو انکار کر دیا،
جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام فوت ہونے لگے تو انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک درخواست کی اور کہا کہ اے باری تعالیٰ، بس میری خواہش یہ ہے کہ مرنے سے پہلے مجھے بیت المقدس کو اتنا قریب دکھا دیا جائے کہ جس طرح کوئی ہاتھ سے انسان کنکر پھینکتا تو جہاں تک جاتا اتنا قریب دکھا دیا جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ بیت المقدس کو اتنا قریب ان کو دکھا دیا، اس طرح وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. یعنی حسرت لیے ہوئے گئے. اور ایک طرف وہ ہمارے صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے پر اپنا خون بہایا ہے. کوئی ایسی خواہش، کوئی ایسی حسرت لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے. جو حکم دیا آگے بڑھ کر اس کو قبول کیا. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں کیا القابات دیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے. تو ایک چھوٹی سی بات یہ آ گئی کہ آج کے دور میں کچھ ایسے مسلمان بظاہر موجود ہیں جو صحابہ کرام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، طعن کرتے ہیں. ان کا اعتراض ایسے ہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو راضی ہو گیا ان سے، میں راضی نہیں ہوا. ایسا ہی ہو گیا نا ان پر اعتراض کرنا کہ اللہ تو راضی ہو گیا، میں راضی نہیں ہوا. تو پھر وہ سوچ لیں کہ ان کا انجام کیا ہوگا. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون آپ کے خلیفہ تھے، انہوں نے جہاد کیا. پہلے اریحہ شہر فتح ہوا، پھر فلسطین پر قبضہ ہو گیا. اس وقت وہ مسلمان تھے. اور اس کے بعد سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دور کے بعد یہ ریاست دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، یہودیہ اور سامریہ. اور پھر ان کی آپس میں لڑائی شروع ہوئی. اور جب آپس میں لڑائی شروع ہوئی تو پھر ایک حکمران بخت نصر تھا، وہ ان کے اوپر حملہ آور ہوا اور وہ ان کو یہاں سے غلام بنا کے لے لیا اور بیت المقدس کو تباہ و برباد کر دیا. پھر سیدنا عزیر علیہ السلام، ان کے دور میں پھر وہ ایران کا حکمران، اس کے ذریعے ان کو بابل سے آزادی ملی، یہ دوبارہ فلسطین پر آئے، دوبارہ آباد ہو گئے. پھر انہوں نے وہ شرارتیں کی، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوا. سن 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی نے ان کی پٹائی کی اور یہ وہاں سے چلے گئے. سن 70 عیسوی میں جو دوبارہ ان کا وہ ہیکل بنا تھا وہ گر گیا. تو سن 70 عیسوی سے 2024 تک اب تک ان کی عمارت گری ہوئی ہے. ان کو نکالا تھا جنرل ٹائٹس رومی نے سن 70 عیسوی میں. تو سن 70 عیسوی سے اب جا کے یہ 1947 48 1920 کے آس پاس آئے ہیں. 1800 سال سے ان کی ہمت نہیں ہوئی وہاں پر جانے کی. اور کس نے نکالا؟ رومیوں نے نکالا. کس نے پٹائی کی؟ عیسائیوں نے پٹائی کی. مسلمانوں نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی. مسلمانوں نے یہودیوں کو کبھی نہیں نکالا. مسلمانوں نے یہودیوں پر کوئی ظلم نہیں کیا. مسلمانوں نے اس جگہ کو باقاعدہ معاہدے کے تحت لیا اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اجازت دے دی، ٹھیک ہے تم آ سکتے ہو یا رہ نہیں سکتے، زیارت کرو اور یہاں سے چلے جاؤ. پھر تاریخ میں صرف درمیان میں 90 سال ایسے آتے ہیں کہ جب بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں سے چلا گیا، پھر صلاح الدین ایوبی کے دور میں واپس آیا اور اس کے بعد سن 1967 تک یہ مسلمانوں کے پاس ہی رہا. پھر 1967 کی جنگ ہے جس میں یہ مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا گیا. تو یہ تھوڑی سی تاریخ میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ ہمارے ذہن میں رہے کہ جو ان کا دعویٰ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم 2000 سال سے رہ رہے ہیں. دعویٰ یہ ہے ہم 2000 سال پہلے رہتے تھے. تو کوئی اس کو عقل اور سینس تبدیل کرتی ہے کہ آج کوئی شخص آ کے کہے یہ جو آپ کا مکان ہے آج سے 2000 سال پہلے میرے آباء و اجداد نے یہاں پر گھر بنایا تھا تو آپ یہاں سے چلیں، تو ہم کیا کہیں گے کہ تمہارا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. یہ ہمارا جواب ہوگا نا، نہ کہ ہمارا جواب یہ ہوگا ہاں 2000 سال پہلے لیتے تھے ان کو دے دیا جائے. پھر ایک مسلمانوں کے اندر کچھ طبقہ ایسا ہے وہ یہ کہتے کہ دیکھیں مسلمانوں کا اپنا قبلہ موجود ہے نا تو ان کو ان کا قبلہ دے دیا جائے. عام جو مسلمان ہے وہ سمجھتا ہے بات میں کچھ لاجک تو ہے، کچھ عقلی بات تو ہے کہ ہمارا قبلہ ہمارے پاس ہے، ان کا قبلہ ان کو دے دیا جائے. تو بھائی وہ ان کا قبلہ نہیں ہے. کیسے قبلہ نہیں ہے؟ دیکھیں اس وقت جو بیت اللہ ہے وہ ہمارے مسلمانوں کے پاس ہے. میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جس وقت اس کے تبلیت کس کے پاس ہے؟ سعودی عرب کے پاس ہے. اور اس وقت وہاں پر حکومت محمد بن سلمان کی ہے. جو حرکتیں کر رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہی ہے. بالفرض محال سمجھنے کی بات ہے، بالفرض محال وہ جو سعودی وہاں پر موجود ہیں وہ کافر ہو جائیں، اور کافر ہو جائیں تو کیا اب ہم مسجد حرام ان کے ہاتھوں میں رہنے دیں گے؟
اور وہ کہیں نہیں بھائی ہم تو اس کو 200 سال سے اس کی تبلیت میں ہیں، ہم کہیں گے نہیں، جیسے تم نے کفر اختیار کیا تم اس حق سے محروم ہو گئے. اور بالفرض محال مسلمانوں کے اندر اتنی ہمت اور کوشش نہ ہو کہ وہ اس کو آزاد کروا سکیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ہمسایوں کو یہ ایمان کی دولت دے دے اور مودی اور بی جے پی والے مسلمان ہو جائیں، وہ جا کے جہاد کریں اور بیت اللہ کو آزاد کروا دیں، تو ہم ان سے کہیں گے نہیں جی بیت اللہ کی تولیت تو ہمارے پاس ہونی چاہیے، وہ مسلمان ہیں اب وہ بیت اللہ کی تولیت رکھ سکتے ہیں. تو جیسے ہی یہود نے سیدنا مسیح علیہ السلام کا انکار کیا وہ کافر ہو گئے، اور کافر کا مسجد پر کوئی حق نہیں ہوتا، مسجد تو اہل توحید کے پاس ہوتی ہے، تو اس وجہ سے وہ ان کا قبلہ نہیں ہے، اس پر حق ہم مسلمانوں کا ہے، اور ان تاریخی طور پر بھی حق مسلمانوں کا ہے. اب کچھ ایسی چیزیں جو پاکستان کے حوالے سے ہیں، ہمیں پاکستان کے حوالے سے جو اسرائیل کے ساتھ جو فلسطین کے ساتھ تعلق ہے اس کو سمجھنا ہے. تحریک پاکستان کے جو اکابرین تھے ان میں سے ایک نام مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ کا ہے. انہوں نے بھی پاکستان کا مقدمہ بڑی پرزور انداز سے لڑا، اور بڑی اچھی انگریزی وہ جانتے تھے، اور ایسی فصاحت و بلاغت سے وہ گفتگو کرتے تھے انگریز کے سامنے ان کی زبان میں کہ وہ بھی انگشت بدندہ رہ جاتے تھے کہ کیا گفتگو ہے، کیا پائے کی زبان یہ ہمارے سامنے بول رہا ہے. 1930 میں وہ لندن میں تشریف لے کر گئے جب راؤنڈ ٹیبل کانفرنس تھی، اور وہ برطانوی وزیر اعظم جیمز ریمزے میکڈونلڈ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے. وہ ان سے کہتے ہیں کہ میں اس وقت شدید بیمار ہوں اور بیماری کی حالت میں یہاں پر آیا ہوں، اور یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ میں جنگ آزادی کا پروانہ لے کر جاؤں گا، میں یہاں سے واپس جا کے غلام قوم کے اندر دفن ہونا پسند نہیں کرتا، میں ایک آزاد قوم کے اندر مرنا پسند کروں گا. یہ 1930 کی کانفرنس ہو رہی ہے، چند ماہ بعد جنوری 31 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے. کیا وصیت کی تھی انہوں نے؟ مولانا محمد علی جوہر کا نام تو ہم نے سنا ہوا ہے، ان کی وفات ہو رہی ہے وہاں پر، تو کیا وصیت انہوں نے کی تھی؟ ان کی وصیت کے مطابق ان کو دفن کیا گیا بیت المقدس میں، اور اس وقت کے جو مفتی امین الحسینی رحمت اللہ علیہ تھے انہوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور بیت المقدس کے ساتھ جو قبر ان کی موجود ہے اس کے کتبے میں لکھا ہوا ہے سید محمد علی الہندی. اس کے علاوہ ہماری تاریخ میں 23 مارچ 1940 کا دن بڑا اہم ہے. کس وجہ سے اہم ہے؟ کہ قرارداد پاکستان پیش ہوئی. یہ جو اجلاس تھا یہ 3 دن جاری رہا، 22، 23، 24 مارچ 1940. اس دن ایک قرارداد تو ہمیں یاد ہے، ٹوٹل 4 قراردادیں پاس ہوئی تھیں، ان میں سے دوسری قرارداد کا کہیں ذکر نہیں آتا. یعنی ہمیں اپنی تاریخ تو پتہ ہونی چاہیے. ایک ہمارا دشمن ہے جو چند سال پہلے 2000 سال پہلے رہ کر گیا تو وہ تاریخ کو تروڑ مروڑ کے اس جگہ پر اپنا حق جتاتا ہے، اور ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا فلسطین کے ساتھ کیا تعلق ہے. پہلی قرارداد تو قرارداد پاکستان تھی، دوسری قرارداد جو پیش ہوئی وہ دوسری قرارداد تھی فلسطین کے حق میں. اس قرارداد میں یہ لکھا ہوا تھا کہ فلسطین پر جو برطانوی افواج کی بڑی تعداد کی موجودگی ہے اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا، اور قائد اعظم اس وقت وہاں پر موجود تھے. انہوں نے کہا کہ عربوں کو محکومی پر مجبور نہ کیا جائے. پھر 1947 میں جب پاکستان بن گیا تو پاکستان کا جو فارن منسٹر تھا اس نے دنیا میں فلسطین کے مسئلے کو اس طرح پیش کیا کہ وہ پاکستان کا نہیں، وہ فلسطین کا وزیر خارجہ کہلاتا تھا. دنیا کہتی تھی یہ پاکستان کا نہیں، یہ فلسطین کا وزیر خارجہ ہے، یہ ہر جگہ پر آتا ہے فلسطین کی بات کرتا ہے. یہ ہے ہمارے جو اکابرین، ان کے نظر میں فلسطین. پھر جب 1948 میں یو این او نے کہہ دیا کہ فلسطین کی ریاست کے ساتھ اسرائیل بنے گا، تو قائد اعظم نے ایک الفاظ کہے تھے، قانون دان تھے، وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ الفاظ کیسے بولنے ہیں اور ان کی کیا قانونی حیثیت ہوتی ہے. انہوں نے کہا تھا اسرائیل از اے لیجیٹیمیٹ چائلڈ آف دا ویسٹ. اسرائیل مغرب کا ناجائز بچہ ہے، اس کا وجود کسی قانون، کسی اخلاق اور کسی بنیاد پر نہیں ہے. جائز اولاد ہوتی ہے تو وراثت میں بھی حق ملتا ہے، اس کے حقوق ہوتے ہیں، یہ ناجائز بچہ ہے. پھر یہی نہیں، پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان
امریکہ کے دورے پر جاتے ہیں، یہود ان سے ملتے ہیں اور انہیں مختلف قسم کی آفرز کرتے ہیں کہ ہمیں تسلیم کر لیا جائے، یہ مالی فوائد آپ کو حاصل ہوں گے. تو لیاقت علی خان نے کیا کہا؟ جنٹل مین، آور سولز آر ناٹ فار سیل. ہماری روح قابل فروخت نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ فلسطین کو اور مسجد اقصیٰ کو ہم ایسے بیچ دیں. یہ ہے ہمارے اکابرین. ویسے تو مسجد اقصیٰ کی اہمیت نص قرآنی سے ثابت ہو گئی، احادیث سے ہمارے سامنے موجود ہے، ہر مسلمان کا اس سے عقیدے کا تعلق ہے. اس کے علاوہ پاکستان کا بڑا براہ راست اس کے ساتھ تعلق ہے کہ اس کے بنانے والے فلسطین کو کس نظر سے دیکھتے تھے. اور نگراں وزیر اعظم صاحب چند دنوں پہلے کیا فرما رہے تھے کہ قائد اعظم نے اگر اسرائیل کے بارے میں کہہ دیا تو وہ کون سا کوئی ایسی بات ہو گئی کہ جس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، یہ کون سا کو قرآن و حدیث ہو گئی، اس طرح کی بات کہی. یعنی اس میں تبدیلی واقع ہو سکتی ہے، یعنی جو 3 میں نہ 13 میں وہ ایسی باتیں کر رہا ہے. ویسے یہ قائد اعظم کے فرمان کو تو ویلیو اتنی دیتے ہیں. قائد اعظم نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، تو وہ شہرگ کو کیا کیا؟ بیچ دی نا. وہ شہرک کے بعد جب بیچی تو کیا کہا کہ بس 12 بجے سے لے کر 12:30 بجے تک کوئی 1 گھنٹے میں کھڑے ہو کے کوئی چلا کاٹنے، بس اس سے کشمیر آزاد ہو جائے گا. تو اہمیت تو یہ اتنی دیتے ہیں. تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے اس کی تاریخی اہمیت کیا ہے، ہمارے اکابرین اس کے بارے میں کیا بات کرتے تھے. اور جب 1948 میں اسرائیل کی آزادی کا اعلان ہوا، اس وقت جو جنگ ہوئی، اور اس کے بعد 1967 کی جو جنگ تھی، اس جنگ میں بھی پاکستان کا کردار تھا. اس جنگ میں پاکستان سے پائلٹس گئے تھے، انہوں نے جا کے جنگ لڑی تھی. اور اسرائیل کی تاریخ میں پہلی دفعہ اگر فضائیہ کے اس کے 4 طیارے گرے ہیں تو وہ ہم پاکستانیوں نے گرائے ہیں. اور 1967 میں جب اس نے تمام عرب ممالک کو شکست دے دی تو پھر اس نے ایک سپیچ کی اس وقت کے وزیر اعظم بن گوریان نے. دشمن کو ہمارے بارے میں خوب پتا ہے تو ہمیں بھی اپنے دشمن کے بارے میں پتا ہونا چاہیے. بن گوریان نے کہا کہ ہمیں مسلمانوں سے، دنیا میں جو مسلمان ہیں ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں اگر تشویش ہے تو صرف ایک ملک سے ہے جس کا نام پاکستان ہے. یہ اوپن سپیچ کی ہے اس نے کوئی شے چھپائی نہیں ہے، واضح طور پہ بتایا ہے کہ جس کے ساتھ ہماری لڑائی ہے، جو ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے وہ پاکستان ہے. اس وجہ سے پہلے دن سے وہ پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور یہی نہیں، یہ دنیا کا واحد ایسا ملک ہے کہ جس نے کھلم کھلا یہ کہا ہوا ہے کہ ہم دوسروں کے ملکوں پر قبضہ کریں گے. اور اس نے اپنے پارلیمنٹ کی جو دیوار ہے، اس دیوار کے اوپر وہ نقشہ کندہ کیا ہوا ہے جس میں پورا اردن، پورا شام، مصر کا حصہ، ترکی کا حصہ، اور دل تھام کر سنیں مدینہ تک حجاز کا بالائی علاقہ سارا شامل ہے. یہ دنیا کا واحد ملک ہے. گوگل پہ جا کے چیک کیجئے گا کہ اسرائیل کا جو قومی ترانہ ہے، ذرا اردو ترجمہ اس کا کیا ہے. اس قومی ترانے میں اس نے لکھا ہوا ہے کہ ہم جو مسلمان ہیں، یہ مصر کے رہنے والے جو لوگ اور دوسرے ہیں، ہم اس کے جسموں کو اپنے نیزوں سے چھیدیں گے، تبھی جا کے ہماری روح کو سکون ملے گا. ان کی چھپی ہوئی باتیں نہیں ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں، ان کی ایسے مسلمانوں کے ساتھ دشمنی ہے. جو مسلمان کہتے ہیں نا 2 ریاستی حل، تو 2 ریاستی حل سمجھ تو لیں کہ یہ اپنے ملک کی سرحد کہاں تک لے کے جانا چاہتے ہیں، کہ شام اور اردن اور مصر کا علاقہ، ٹرکی کا علاقہ، مدینہ تک، یہ انہوں نے کہا ہوا یہاں تک ہم نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے. یہ جو غزہ کے ہمارے بھائی لڑ رہے ہیں، سمجھ لیجئے یہ ہماری ڈیفنس لائن ہے. اگر یہ ڈیفنس لائن بھی ٹوٹ گئی تو پھر اس کے بعد معاملہ رکے گا نہیں. جس طرح افغانستان میں جب رشیا نے حملہ کیا تو ہم نے سمجھا یہ ہماری ڈیفنس لائن ہے، اگر وہ مکمل قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اگلا حملہ کہاں پر ہوگا؟ پاکستان پر ہوگا. تو اس وقت لڑنا ہے یا آج لڑ لیا جائے؟ تو بہتر حکمت عملی کیا تھی؟ اس وقت لڑ لی، فائدہ ہو گیا. تو اس کا انتظار کیا جائے کہ جو سارے مسلمان غزہ کے موجود ہیں وہ سارے شہید کر دیے جائیں اور اس کے بعد ہم جاگیں گے. ابھی چند دنوں پہلے ایک انورٹڈ کاماز میں برادر ملک نے ہمارے اوپر کچھ میزائل پھینکے، چھوڑ دیا ہم نے اس برادر ملک کو.
جس دن اس نے میزائل پھینکے اس دن اس نے عراق میں بھی میزائل پھینکے، اس دن شام میں بھی میزائل پھینکے، یعنی اس کے میزائل شام تک جا سکتے ہیں، اور شام سے اگلا علاقہ کون سا ہے؟ اسرائیل۔ شام میں بھی پھینک دیے، عراق میں بھی پھینک دیے، پاکستان میں بھی پھینک دیے۔ پاکستان کو بھی غصہ آ گیا، اور پاکستان نے آؤ دیکھا نہ تو 24 گھنٹے کے اندر بدلہ لے لیا۔ یعنی ایک طرف اتنی مستعدی ہے، ایک طرف اتنی تیزی ہے، اور ایک طرف کیا کہا جا رہا ہے کہ ہم فلسطین کے ساتھ صرف اخلاقی طور پر شامل ہیں۔ اب اس ساری چیز میں آخر میں کرنے کا کام ہے کیا؟ یہ تو کوئی ایسی بات میں نے بیان نہیں کی جو آپ کو نامعلوم ہو، یہ ساری باتیں آپ کو معلوم ہیں۔ اب اس میں ہم اپنا کیا کنٹریبیوشن دے سکتے ہیں، تاکہ کل جب اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے پوچھے کہ وہ قبلہ اول جس پر یہودیوں نے قبضہ کر لیا تھا، وہ جب مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہے تھے، تو المسلم اخو المسلم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلم، وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے، ولا یخذل، اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے اور اس نے اپنی نظریں دوسری طرف پھیری ہوئی ہیں۔ اب ذرا تصور میں لائیں، ایٹمی طاقت بھی ہمارے پاس موجود ہے، طیارے بھی موجود ہیں، ٹینک بھی موجود ہے، میزائل بھی موجود ہے، آرمی بھی موجود ہے، انٹیلیجنس بھی موجود ہے، عوام بھی ساری کہتی ہے مدد ہونی چاہیے، کیا شے موجود نہیں ہے؟ وہ جو ایمان حقیقی ہونا چاہیے، وہ جو جہاد فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ کے لیے جان قربان کر دینے کا جذبہ ہونا چاہیے، وہ جذبہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ان میں سے کوئی شے غزہ والوں کے پاس، فلسطین والوں کے پاس موجود نہیں ہے۔ کیا شے موجود ہے؟ وہ ایمان کی طاقت ان کے پاس موجود ہے۔ یہ ایمان کی طاقت ہمارے پاس ہوگی، یہ جہاد کرنے کا ہمارے اندر عزم اور ارادہ اور بھروسہ اور ہمت ہوگی تو مسئلہ کام دے گا۔ پوری دنیا میں جہاد کو گالی بنا دیا گیا ہے، اور ایک خوف و ہراس ہوتا ہے کہ بھئی جہاد کا نام نہیں لینا۔ ہاں، اس قوم کو مصروف کر دیا جائے کرکٹ میچ کے اوپر، بس کرکٹ کا میچ جیت لیا تو سمجھے بہت بڑی جہادی کامیابی حاصل ہو گئی، اور اگر کرکٹ کا میچ ہار گیا تو پوری قوم افسردہ ہو گئی۔ یعنی مسلمان جنگ کریں تو وہ ٹیررزم ہے، اور یہ مہذب اقوام پچھلی 200 سالوں سے جنگیں کر رہی ہیں۔ یعنی اصطلاح میں کہوں یہ جہاد کری جا رہے ہیں ہمارے خلاف تو ٹھیک ہے، یہ مہذب ہے، اور ہم اگر دفاعی جنگ اختیار کریں تو ہم کیا ہیں؟ ہم ٹیررسٹ ہیں۔ تو ہمارا کرنے کا کام کیا ہے؟ سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر واقعتاً صحیح معنوں میں پاکستان میں اللہ کا دین قائم، غالب اور نافذ ہوتا تو پھر حکومت جواب دیتی یا نہ دیتی؟ اس سے مراد ہے کہ ہماری سعی، ہماری جد و جہد، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پاکستان میں اللہ کا لایا ہوا نظام قائم ہو، پاکستان کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بالادست ہو، پاکستان کے جو حکمران ہیں وہ دیندار ہونے چاہیے، وہ علماء ہونے چاہیے۔ اور جب پاکستان میں اللہ کا دین قائم، غالب اور نافذ ہوگا، پھر پوری دنیا میں اگر کہیں پر کسی ایک مسلمان کے خلاف بھی ظلم ہوگا، آگے بڑھ کر فوجیوں سے پوچھیں گے۔ تو ہماری سعی، محنت اور جد و جہد سب سے پہلے میں اللہ کا بندہ بنوں۔ دوسروں کے لیے تو آسان ہے نا، میں اللہ کا بندہ بنوں، سب سے پہلے میں اللہ کا وفادار بنوں، سب سے پہلے میں دین پر عمل کرنے والا بن جاؤں، پھر اس کے بعد اسی کی تربیت میں نے اپنی اولاد کو دینی ہے، گھر والوں کو دینی ہے، ہمسایوں کو دینی ہے، رشتہ داروں کو دینی ہے، محلے والوں کو دینی ہے، شہر والوں کو دینی ہے، اسی کا پیغام میں نے معاشرے تک پہنچانا ہے، اور پھر بالفعل اس زمین پر اللہ کے دین کو قائم اور غالب کرنا ہے۔ یہ ہے میرا اصل کام۔ اور جب انشاءاللہ اس زمین پر، اس پاکستان پر اللہ کا دین قائم اور غالب ہوگا، پھر کشمیر بھی آزاد ہوگا، پھر شام بھی آزاد ہوگا، پھر عراق بھی آزاد ہوگا، پھر فلسطین بھی آزاد ہوگا، پھر روہنگیا والے مسلمانوں کے اوپر بھی کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکے گا، پھر دنیا میں کہیں مسلمانوں پر کوئی ظلم و ستم نہیں ہوگا۔ یہ اگر آج اللہ کا دین مغلوب ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہم ہیں۔ ہم دین کے ساتھ مخلص نہیں ہیں جس درجے میں ہونا چاہیے۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اپنا فرما بردار بنائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احکامات پر عمل کرنے والا بنائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام دین اسلام ہمیں دیا ہے وہی اپنے ملک میں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ جو اللہ والے ہیں، جو نیک ہیں، جو ہمارے علماء ہیں، وہ اصلاً اس ملک کے حاکم ہوں، اللہ والے حاکم ہوں گے، دیندار لوگ حاکم ہوں گے، تو پھر انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی آئے گی، اور پوری دنیا میں مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو روکا بھی جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔